اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کی معافی کیا ہے؟ تو دیکھیے زنا ایک بہت سخت جرم ہے. اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہیں تو اس میں سے ایک ہے جو حرام کھائے اور دوسرا ہے جو زانی ہو. زانی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. تو بہرحال اب زنا ہو گیا تو کیا کریں؟ اس کی توبہ کا کیا ہے؟ تو یہ اللہ سے آپ سچی توبہ کریں. اتنی توبہ کرے اتنی توبہ کرے اتنی توبہ کرے کہ آپ کو لگے کہ یہ توبہ تھی اور واقعی میں سچی ہے, یہ عمل کی طرح دوسری بار نہ جائے رہا. اس کے بعد اللہ عالم, اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے معاف کر سکتا ہے, جس کو چاہتا ہے بخش سکتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا, اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کرتا ہے. تو چونکہ شرک تو نہیں ہے, اس کے علاوہ گناہ ہے, تو اتنی معافی مانگیے اتنی معافی مانگیے اتنی معافی مانگیے کہ لگے کہ بھائی اب یہ ہو گیا. اور یہ بات میں نے بہرحال پہلے بھی کہی اپنے درس میں, آج کل زنا اتنا عام ہو چکا ہے. میں کسی بھی الزام نہیں ڈال رہا ہوں, نہ ہی آپ کی توبہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو ہم اپنے والدین اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھا رہے پہلے. یہ بات مشاہدوں میں بار بار آئی ہے کہ کسی خاتون اور کسی سے افیئر تھا, رشتہ کہیں اور ہو گیا اور انہوں نے زنا کرنا بالکل عام سمجھ لیتے کہ اب ان کا حق ہے زنا کرنا, اور پھر شادی کسی اور سے کرتے. سبحان اللہ, کسی کا حق مار کے پھر کسی کو دیتے ہو تم لے جا کر. تم کو ایسا لگے گا جو چیز تمہارے لیے ہو کسی اور کو استعمال کر لے لا کر اس کو دی جائے. لیکن یہ باتیں معاشرے میں دن بدن میں کہہ رہا ہوں عام ہوتے جا رہی ہیں, اور والدین کو بڑی شرم اور حیا آتی ہے. پکچر دکھاتے وقت تو کبھی نہیں آتی ہے, گندے فحش کپڑے پہناتے وقت تو کبھی نہیں آتی, گندی اچھی باتیں ایک دوسرے کو اپنے بستر کی اپنے بیوی بچیوں سے ان سے ڈسکس کرتے نہیں آتی. ہاں طہارت کے مسائل یہ سب باتیں بڑی شرم حیا کی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں ہونا شرم وہاں بے حیائی اختیار کر چکے ہیں, اور جہاں بولنا چاہیے تھا یہ شرم نہیں ہے وہاں خام و خواہ کی پتہ نہیں شرم کیوں اختیار کرتے. واللہ عالم. بہرحال سمجھنا چاہیے, بچیوں کو سکھائیے, ان کو علم نہیں ہے. بچوں کو سکھائیے, ان کو علم نہیں ہے, کام میں ہو جا رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے یہ زندگی کا طریقہ ہے, بھائی یہ ہمارا حق تھا, ہم کو نہیں دیا گیا لہٰذا ہم کریں گے. سکھائیے, یہ بہت اہم چیز ہے. والدین اپنا حق ادا کرے, بچوں کو اس چیز کا سکھائے. جب بالغ ہو جائے تو اڈلٹ ایجوکیشن ہمارے گھروں میں دیا جانا چاہیے. یاد رکھیے, علم بلوغت جس کو کہیں گے, بالغ ہونے کے بعد کے علوم جو اس کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس تبدیلیوں کو والدین ڈسکرائب کرے, ایکسپلین کرے, یا کم از کم علماء کے ایسے بیانات ہو تو وہ تو سنا لے جا کر. بہرحال ہم سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے, پتہ نہیں کیوں ہم اس طرح سے بے حس دین کے معاملے ہو چکے ہیں. دنیا کے معاملے کو کہتے وہ کتاب لینے سے بچوں کو یہ فائدہ ہوگا تو کہیں سے بھی حاصل کریں گے آپ اس کو. دین کے لیے نہیں, بھائی پھکٹ چھاپ کچھ مل جائے, کوئی بیان کر دے رہا ہوگا, کوئی ہو جائے, ٹھیک نہیں تو چلتا ہے. بہرحال اس کو سمجھے تو آپ اللہ سے اتنی توبہ کرے کہ لگے کہ اللہ نے معاف کر دیا. واللہ عالم. پھر اس کے بعد اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے, کتنی سچی آپ کی توبہ تھی اور رب نے آپ کو کس حد تک معاف کیا. کسی نے آگے سوال کیا